حقیقتاً ایک بات کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے اس جنگ کو میں نے بھی بڑا ایکسٹینسولی کور کیا. جب اس کا آغاز ہوا تھا نہیں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی خوشخبری لے کر آئے گا پاکستان کے لیے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے, آپ لوگ مجھ سے زیادہ سینئر لوگ جو ہیں وہ اس پینل کے اندر موجود ہیں. آپ لوگوں نے ماضی کے اندر کارگل کو بھی کور کیا ہوگا اور بھی انسیڈنسز اس طرح کور کیے ہوں گے. سوچا جا سکتا تھا پاکستان کے نام اتنی بڑی کامیابی آئے گی؟ شکریہ منصور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے میڈیا اور بالخصوص آپ کا سچی بات آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس موقع پہ جب بھارت ہمارے اوپر جنگ مسلط کر رہا تھا اور آپ نے جس طریقے سے ایک جرأت مندانہ کردار ادا کیا وہ بھی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس روز ہمارے اوپر یہ اٹیک ہوا یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ہم اس کا جواب ایسا دیں گے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. اور ہندوستان بھی اسی زوم میں مبتلا تھا. اس کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے, سیولینز آبادی کے اوپر اٹیک کریں گے, پاکستان آگے سے اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرے گا جس طریقے سے اس کے بعد ہم نے جو کچھ کر دکھایا دنیا کو. اور یہ توقع بھی شاید اس لیے لوگ نہیں رکھ رہے تھے کہ ایک ماحول بن گیا تھا پچھلے کافی عرصے سے. آپ کو یاد ہوگا جی کہ دیکھیں ہم امن کی بات کرتے رہے, جب بھی ہندوستان نے ہمارے اوپر اتنے الزامات لگائے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے رہے, اور پاکستان نے صرف اس خطے میں امن کے لیے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا اور یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, اور اس کو ہماری کمزوری سمجھ لیا گیا. لیکن اس روز جو ہے جب ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے اس ملک کی سول اور ملٹری قیادت کو, کہ جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا, یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں. آپ دیکھیے اس کے بعد دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا جہاں پاکستانی گئے ہوں اور لوگوں نے آگے سے ان کو جو حق میں نعرے نہ لگائے ہوں. یعنی لوگ کہا کرتے تھے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کہ جی ہم وہاں سنتے ہیں ہندوستان بہت ترقی کر رہا ہے, انڈیا بہت آگے بڑھ رہا ہے, شائننگ انڈیا کی بات ہو رہی ہے, تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈپریس فیل کرتے ہیں. یقین مانیں کہ لوگوں نے ہمیں مشرق وسطیٰ سے بتایا کہ جس روز ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, ان کے وہ رافیل گرائے جن کے بارے میں وہ دعوے دار تھے کہ جب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, اس روز وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے سامنے ہمارے جو مخالف ملک کے شہری تھے جو چھپتے پھرتے تھے. میں نجم صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا پہ ایکچولی یہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوئی, لیکن میں نے اس کو بڑا ایکسٹینسولی اس کو کور کیا. یہ پچھلے 4-5 دن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. انڈیا کے اندر مختلف سٹیٹس کے اندر ابھی ان کے سٹیٹ الیکشنز ہوئے ہیں. جی پاکستان کے حوالے سے مشہور ہے یہ بات, ان کے یہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں یہ پاکستان نیریٹو کو, اینٹی پاکستان نیریٹو کو جو ہے وہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس مرتبہ سب کچھ تبدیل ہوا تھا. اس مرتبہ وہ اس سائٹ پہ آ ہی نہیں رہے تھے, اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے کہ جناب وہ کوئی اینٹی پاکستان جو ہے وہ باتیں کریں. آئی ڈونٹ نو وہ شوق میں چلے گئے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں گے تو لوگوں کو جنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ آٹومیٹکلی یاد آ جائے گا کہ تم لوگوں نے 1 سال پہلے کس طرح مار کھائی تھی. اچھا منصور بھائی, میرا تھوڑا سا آبزرویشن انڈیا کے عوام کے حوالے سے مجھے تو مایوسی ہوئی. سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم جب کہتے ہیں کہ پچھلے سال 22 اپریل کو پہلگام کا فالس فلیگ ہوا اور اس فالس فلیگ کے بعد بہار کے الیکشن تھے, میرا نہیں خیال تھا کہ بہار کے انتخابی نتائج وہ آئیں گے جو وہاں پر آئے, جس طرح بی جے پی کی وہاں پر جو ہے کامیابی ملی. اس کے ساتھ ہی اب کیرالہ میں ابھی دیکھیے وہ سیکولر انڈیا اور سوشلسٹ انڈیا کی ایک بنیاد تھی, پہچان تھی. وہاں پر بی جے پی بہت کم ووٹ لیتی, بہت کم سیٹیں لیتی. وہاں پر مقابلہ ہی 2 کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور اس قسم کے ڈیموکریٹ جو الائنس ہیں ان کے درمیان تھا. وہاں پر جو نتائج ابھی پچھلے مہینے الیکشن ہوئے تھے ان کے نتائج بعد میں آتے ہیں. جو اب آئے مجھے افسوس ہوا انڈیا کے عوام پر, یعنی کہ مجھے لگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح درست تھے. انہوں نے جو وہاں کے عوام کو سٹڈی کیا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہیں. انہوں نے اپنے مسائل پر توجہ نہیں دی, انہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ ان کی 1/3 آبادی آج بھی لیٹرینوں سے محروم ہے. بڑے دعوے ہیں ان کے. انہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ ان کے کسانوں کا کیا حال ہے. بی بی سی کی رپورٹس اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر ہر روز جو کسان خودکشی کرتے ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں ہیں. اگر آپ جمع تفریق کریں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال. تو اس کے باوجود وہاں پر مودی جیسے فاشسٹ کا, اس کی پارٹی کا جیت جانا, کامیاب ہو جانا, میری آبزرویشن میری جو ہے مختلف ہے. اچھا لیکن آپ کی آبزرویشن غلط نہیں ہے. میرے اور آپ میں صرف اس چیز کا ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے, ان کا فوکس جو ہے نا وہ اپنے ریلیجن والی سائڈ کی طرف اب زیادہ ہے. مسلمانوں کے اگینسٹ وہ نفرت برقرار ہے, لیکن پہلے پاکستان کا لفظ بار بار جو استعمال کرتے تھے نا اس سے زیادہ وہ اب جو لوکل مسلم پاپولیشن جو ہے تقریروں میں آئے ہوں گے, لیکن بی جے پی نے
خاص طور پہ اس پورے عرصے میں جو ہے وہ بنیاد اینٹی پاکستان ہی رکھی ہے، ورنہ ان جو شائننگ انڈیا کی جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح منموہن سنگھ کے دور میں جس طرح ایک بات کی گئی تھی کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے منصور صاحب. انڈیا کے عوام نے مایوس کیا ہے، وہ ایک انتہا پسند ہندوتوا کے پجاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ مشکلات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی وہاں پر جائیدادوں پر قبضے کرنے کے لیے مطلب ان کا جو وقف املاک کا وہ ہے وہ سارے کا سارا تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ نے سوال بہت مختلف کر دیا، میں اگلے میں ایک خاص چیز کہنا چاہوں گا، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے منصور صاحب جنگ کا تصور ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. وہ جو ٹینکوں تومپوں کی جنگ ہوا کرتی تھی، وہ جو فوجیں جا کے لڑا کرتی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، پاکستان کے ایئر چیف مارشل کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے تبدیل. ہم نے ایک جنگ ہی بہت مختلف انداز میں لڑی. ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی حدود میں ان کے رافیل کو ان کی کنیکٹیوٹی ختم کر کے ہم نے وہاں پر ختم کر دیا. اور مجھے پوری انفارمیشن جو آپ کے پاس بھی انفارمیشن پہنچتی رہی سر، ہمارے پاس ان کا، ہم نے سائبر وار کرتے ہوئے ہم نے ان کے ڈیمو کا کنٹرول جو تھا وہ ہمارے پاس آ گیا تھا. ہم نے آدھے ہندوستان کی بجلی جو تھی وہ بند کر کے رکھ دی تھی. ہمارے پاس ان کی جو ٹرینیں چلتی ہیں وہ سارے کا سارا کنٹرول سائبر وار کے ذریعے ہمارے پاس آ رہا تھا. اور اگر انڈیا انسان کا بچہ نہ بنتا، 4 گھنٹے کے اندر 6 گھنٹے کے اندر وہ سیز فائر کی درخواست نہ کرتا، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. میزائل بہت کم چلنے تھے، یہ بمباری بہت کم ہونی تھی. اور یہ کریڈٹ ہے، ہم نے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا طریقہ کار ہی بدل کے رکھ دیا. اور اب بھی وہ اگر کوئی ایسی غلطی کریں گے جیسے ابھی چناب کا پانی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی کہ انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. عامر صاحب، یہ اس سارے معاملے میں اگر میں آپ سمجھ لیجئے آج سے 1 سال پہلے اس جنگ سے پہلے کے ماحول میں جائیں اور اب آج کی بات کریں، پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنی تبدیلی آئی ہے لوگوں کی سوچ میں اپنے پڑوسیوں کو لے کے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسپیسیفک سیگمنٹ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، معاملات اس طرح حل کرنے چاہیے. آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کی میجورٹی اب کنونس ہے کہ نہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر صورت جنگ کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہنا پڑے گا؟ منظور بھائی، جو آپ نے سٹارٹ کیا نا، میں وہاں سے آؤں گا، پھر سوال پہ آؤں گا آپ کے کہ جب پہلگام ہوا تو 25 اپریل کو میں نے پہلی ولاگ بھی کیا اور اپنے ڈیجیٹل پہ اپنے ادارے میں ایکسپریس میں، اور ہم نے کہا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے انہیں. اور وہ کوئی بڑھ نہیں تھی. میں نے اس میں پوری طرح نریٹ کیا کہ ایئر پاور ہم کیسے استعمال کریں گے اور ہمارے پاس کیا کچھ ہوگا. ظاہرہ چیزیں تو نہیں نا کلیئر بتائی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ انڈیا نے یہ حرکت ضرور کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ میزائل بھی مارے، سب کچھ کیا جو آج ہسٹری میں آ چکا ہوا ہے. اور 4 گھنٹے میں وہ کس طرح لیٹے امریکہ کے سامنے، جو آپ نے سوال میں بھی رکھا کہ پاکستان بیشنگ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ سے مودی کو خطرہ بڑھا ہے. کہ ابھی تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا 4 سے 10 طیارے اور اتنے کروڑ لوگ بچا لیے، اور اگر کہیں وہ بولے تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ ٹرمپ پھر ساری بات نہ بتا دیں کہ انڈیا کیسے امریکہ کی طرف گیا، کس طرح ریکویسٹ کی، اور جو سیز فائر ہم نے جیتتے ہوئے قبول کیا. یہی بات صدر ٹرمپ کو سمجھ آئی کہ جب اسٹیٹ آف یونین کے خطاب میں ہم نے امریکہ میں امریکیوں کو مارنے والے بندے کو دیا، کابل ایئرپورٹ والے کو، اس کے بعد یہ دوستی تعلق شروع ہوا. ورنہ تو یہاں تھا کہ 20 جنوری کا حلف ہونا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر دیں گے ٹرمپ صاحب. اور پھر یہ جب ہم جیت رہے تھے ہم نے ان کی سیز فائر کی ریکویسٹ کو مانا. اس کے بعد سے آج حالات چینج ہو گئے. ہمارے ہاں میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جو کچھ عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار لڑائی تو اپنی جگہ پہ ہے، چائنا بھی تو ہمارا دوست ہے، تو ہمیں ان سے بات چیت کا رستہ اپنانا چاہیے. آپ نے لوگوں کا پوچھا نا، پہلے تو میں اپنی بات کروں گا کہ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا تھا کہ رستہ بنتا ہے تو بنانا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. انہوں نے وہ کام کیا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس طرح گجرات کی بندرگاہ آف تھی، دلی میں مودی ٹیلی فون نہیں کر رہے تھے ڈر کے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک AVM کو سیک کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس نے سری نگر میں جب یہ رافیل فیل کیے تھے ہم نے سائبر وارفیئر سے، اس نے کہا تھا جب تک اس مسئلے کا حل نہ ہو ہم نہیں لڑ سکتے. اس کو انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا تھا. اور یہ 250 کلومیٹر پہ دور کھڑے تھے رافیل لے کے. ایئر فورس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن مودی کے اوپر تو سوار تھا نا کہ بس پاکستان کو میں نے گرا دینا ہے، اور دنیا بھی یہی سمجھتی تھی. پھر جو کچھ ہم نے کیا، میرے خیال میں پاکستان میں ایک تو وہ بالکل جو ملک صاحب بھی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک نیا پرائڈ ایٹمی دھماکوں کے بعد والا آیا کہ جو لوگ ہمیں بھول چکے ہوئے تھے، فراموش کر چکے تھے، چونکہ ظاہر ہماری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں، وہ ہمارے ہائی کمیشنز میں، ہماری امبیسیوں میں، چاہے وہ عرب ممالک تھے، غیر ملکی
مطلب وہ غیر مسلم بھی تھے، امبیسڈر، ڈپلومیٹ، جو بھی تقریبات ہو رہی تھی ان دنوں میں، وہ سارے آ کے تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان نے کمال کر دیا، کیونکہ ایک کلیئر ہو گیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کر رہا. وہ جسٹس ٹروڈن نے جو کچھ کینیڈا میں کر دیا تھا اور پھر درا کی دہشت گردی کے سارے شواہد ساری دنیا کے سامنے آگے تھے، وہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج پوری دنیا بدل کے رکھ دی. جو آج تازہ ترین صبح صدر ٹرمپ نے ہمارے پاکستان کے جو ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان اور دوسرے ملک، اور شہباز شریف صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ہم نے مل کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس آپریشن کو روکیں. تو یہ چیزیں غمازی کرتی ہیں کہ پاکستان بالکل درست سمت میں کھڑا ہے انڈیا کے مقابلے میں. اب یہ بات سوچنے کی انڈیا کی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا اور وہ دبانے والی کہانیاں تو ختم ہوگی. اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ بھی اٹھے کہ پاکستان کی بجائے وہ جو ہندو توا لے کے چل رہے ہیں RSS والے، وہ اسی کے اوپر گیم کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری قیادت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت فیصلہ کرایا، سارے لوگوں کو شامل کرایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے.